دیکھا جائے تو قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے. بے شک ہے. قرآن جو ہے وہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. گزارنے کا طریقہ ہے. یعنی قرآن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے جو دنیا کے اندر بھی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور آخرت کا بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور قرآن کے اندر دیکھا جائے لیکن یہ صراط مستقیم متقی کے لیے ہے. ہاں متقی لے کے متقی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے والے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں بھی ہیں اور جنت کی نعمتوں کی بشارتیں بھی ہیں. تو ہم نے عبادات کرنی ہے جنت کے حصول کی خاطر، نہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو اگر جنت ہی نہ ہوئی تو پھر دیکھیں عبادات کا بنیادی مقصد جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے یہ پرپس ہے اس کی. یہ پرپس ہے. ٹھیک ہے. ہم نے عبادت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے. اور اللہ اگر راضی ہو گیا تو جنت مل جانی ہے. جی بے شک. وہ اس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ بندے کو وہ اب یہ تو ہوگی ساری عبادات. جی جی. اخلاقیات کیا چیزیں ہیں؟ اخلاقیات کے اندر ہم دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اوقات میں رکھنا چاہیے. دیکھا جائے سب سے زیادہ جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہماری زبان کے ذریعے اور ہماری اخلاقیات ہماری جو ہاتھ کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں. زبان کے ذریعے مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہم زبان سے کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بری بات کر دے، چغل خوری کر لیتے ہیں، اس قسم کے وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کے دل آزاری کو پسند. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدنا عقبہ بن عامر وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. تیسری بار انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. یعنی عدم برداشت جو ہے یہ نہ صرف انسان کے وجود کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے بلکہ اس کے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، وہ تباہ و برباد کرتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی اپنے بارے میں آنے والی صرف چیزیں ہم نے ماننی ہے یا اللہ کا کلی حکم ماننا ہے؟ اللہ کا کلی حکم ماننا ہے. تو وہ کلی حکم ہم پہ جب اترتا ہے تو وہ نماز تک تو اترتا ہے. جس طرح کہ ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی رفع دائن پہ آپ کنفیوز کر دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جھوٹ بولنے پہ آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھا جائے نا قرآن جو ہے یہ سارے کا سارا اخلاق پر ہے. قرآن جگہ جگہ پر ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے اور وہ اخلاق جو ہیں اگر تو اس کا سب سے بڑا اس کا مطلب جو ممبر ہے وہ اس کا عکاس ہے. عکاس ہے. دیکھا جائے نا ہماری زندگی کے اندر نہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو زندگی کے اندر دو طرح کے رویوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. یا تو زندگی کے اندر اسے دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا یا اسے خوشی کا سامنا کرنا پڑے گا، یا دونوں کا. تو اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جب آپ کو دکھ پہنچے تو آپ نے وہاں پر صبر کرنا ہے اور جب آپ کو خوشی پہنچے تو وہاں پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ صبر کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، شکر کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ. نماز کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے. اگر ہم نے نماز ادا کر لی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اگر ہم اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں پھر ہمیں سوچنا چاہیے کیا واقعتاً ہم نے نماز ادا کی ہے؟ یہ کون سچوائے گا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے. یہ ہمارا اپنا ضمیر جو ہے ہم نے اپنے ضمیر. آپ نے فیز 1 DHA میں کبھی نماز پڑھی ہے؟ جی میں نے پڑھی ہے. جی سارا کا سارا وہ طبقہ جو کہ کا کام کر رہا ہے وہ آتا ہے اپنی جائے نماز لے کے نماز پڑھتا ہے اور واپس جا کے پھر وہ کام کر رہا ہوں، جھوٹ کا کام نہیں کر رہا. اب دو جھوٹوں کے درمیان میں صرف آپ نے فرض نماز پڑھ لی. اب یہ قیامت بات نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گلٹ جو ہے اس سے بے بہرا ہو چکے ہیں. میں سب کی بات اکراس دا بورڈ نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ایمانداری سے نماز پڑھتے ہوں گے، ادھر بھی نہیں جھوٹ بولتے ہوں گے، واپس آ کے بھی نہیں بولتے ہوں گے، لیکن یہ احساس اس معاشرے سے آپ کو جاتا نظر نہیں آ رہا. جی بے شک ایسے ہی ہے. احساس کا ختم ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں کسی کا احساس نہیں رہے گا، احساس تو زندہ ہونے کی علامت ہے، اور اگر ہمارا احساس ہی ختم ہو جائے گا تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا، ہم میں اور مردوں میں کیا فرق رہ جائے گا. تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم لوگ عبادت ادا کرتے ہیں یہ عبادت در حقیقت ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں.
آپ نماز کو دیکھ آپ لیجیے، جملہ کہہ رہے ہیں یہ عبادت در حقیقت ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو. اب زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، کیا زکوٰۃ ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتی کہ آپ مخلوق خدا کے اوپر خرچ کریں؟ اب مخلوق خدا کے اوپر خرچ کرنا یہ سخاوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور سخاوت جو ہے یہ بھی اعلیٰ اخلاق میں سے ہے. اگر